اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اسلام کی آمد کس طرح ہوئی اور ہندوستان کے اندر کتنے صحابہ و تابعین تشریف لائے۔ ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے۔ ویڈیو پسند آنے پر چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اہل ہند اور عربوں کے درمیان اسلام کی آمد سے قبل زمانہ قدیم ہی سے تجارتی تعلقات تھے۔ گرم مصالحے، چمڑے، ناریل، ہاتھی دانت، ریشم، زعفران، ململ کے کپڑے وغیرہ کی تجارت کے سلسلے میں ہندوستان کے مغربی ساحل، کیرالہ یعنی مالابار وغیرہ کے علاقوں میں سمندری راستوں سے مسلسل ان کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ہندوستان میں عربی گھوڑوں کی بڑی مانگ تھی اور گھوڑوں سے لدے بڑے بڑے بحری جہازوں کی آمد کا سلسلہ ملک کے مغربی ساحلوں پر سال بھر جاری رہتا تھا۔ سمندری راستوں میں ہندوستان کے مغربی ساحل، منگلور، کیرالہ وغیرہ سے اپنا تجارتی مال عرب تاجر پہلے یمن، پھر وہاں سے بحر احمر کے راستے شام اور پھر وہاں سے مصر اور آگے یورپ وغیرہ لے جاتے تھے۔ یہ لوگ جہاز رانی میں بھی ماہر تھے۔ خشکی کے راستے سے بھی ان عربوں کی ہندوستان سے تجارت جاری تھی۔ اس کے علاوہ اس لیے وہ سندھ اور بلوچستان سے اپنا مال ایران لے جاتے اور پھر وہاں سے شام پہنچاتے۔ اسلام کی جزیرۃ العرب میں آمد اور بعثت نبوی کے بعد بھی ان کے تجارتی اسفار کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ انہی عرب تاجروں یعنی مالابار، کوکن اور سری لنکا آنے والے لوگوں کے ذریعے ہندوستان والوں کو پہلی دفعہ حضور علیہ الصلاۃ کی بعثت کا بھی علم ہوا۔ اسلام کی آمد کے بعد ان عرب تاجروں کی حیثیت مبلغین اسلام اور داعیان حق کی بھی ہو گئی۔ اس دوران ان عرب تاجروں نے جو زیادہ تر بصرہ، خلیج عرب اور یمن وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے، مغربی ساحل پر آباد ہندوستانی عورتوں سے جو جین مذہب سے تعلق رکھتی تھی شادیاں بھی کی۔ کیرالہ، کرناٹک کے شمال و جنوب، کینرا کے اضلاع، بھٹکل اور کوکن وغیرہ کے ساحلوں پر اس وقت آباد شافعی المسلک مسلمان نسلی اعتبار سے انہی عربوں سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تہذیب و ثقافت بھی عربوں سے ملتی جلتی ہے۔ اس وقت کیرالہ میں ہندوؤں کے دو بڑے طبقات نائر اور پولیار رہتے تھے۔ نائر اونچی ذات کے تھے اور پولیو کو حقیر سمجھتے تھے۔ چنانچہ ذات پات کے اس نظام سے تنگ آ کر پولیوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ ان مسلمان تاجروں کے علاوہ بہت سے عرب مسلمان صرف اشاعت اسلام اور تبلیغ دین کی غرض سے بھی ہندوستان آئے۔ انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی برکت سے اسلام ان علاقوں سے آگے دوسرے بیرونی علاقوں مثلا سری لنکا اور مالدیپ اور لکشادیپ وغیرہ جیسے جزائر میں بھی پھیل گیا۔ بعض تاریخی حوالوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے معجزہ شق القمر کے واقعے کا ہندوستان میں مالابار یعنی کیرالہ کا راجہ زمورن سامری بھی عینی شاہد تھا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر وہ اپنی رعایا کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ مشرف باسلام ہوا اور خود حضور علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا، لیکن راستے میں ہی اس کی وفات ہو گئی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی خود سری لنکا کے راجہ کے علاوہ جنوبی ہند کے کئی اور راجہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، جن میں سر فہرست مالابار کا راجہ رومل بھی تھا، جس کے بعد اسلام آگے کے ممالک انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں پہنچ گیا اور وہاں کے لوگ بھی بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ مشہور مورخ اسلام قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 17 صحابہ کرام کی ہندوستان آمد کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ 44 تابعین کا ہندوستان آنا ثابت ہے، جس میں سر فہرست حضرت مالک بن دینار، مالک بن حبیب اور مشرف بن مالک رحمہم اللہ ہیں۔ پہلی صدی ہجری میں ان کی تعمیر کردہ مساجد اور ان کے مزارات صوبہ کیرالہ کے مختلف ساحلی علاقوں میں آج